موٹیویشنل اسپیکر ساحل ادیم صاحب کا شناختی کارڈ بلاک اور جائیداد ضبط کرنے کا عدالت نے حکم جاری کیا. اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا. اور حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم کا مسودہ آج شیئر کر دیا ہے میڈیا کے ساتھ بھی اور باقی تمام جماعتوں کے ساتھ بھی. اس کی بھی تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے, پہلے ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا فارمولہ جو تھا وہ آج شیئر ہو گیا تمام جماعتوں کے ساتھ. وفاقی آئینی عدالت کیسے تشکیل دی جائے گی, اس ضمن میں حکومت نے ڈھانچہ تیار کر لیا. مجوزہ آئینی ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل ہوگی. مجوزہ ترمیم میں کہا گیا کہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور 2 سینئر ترین ججز رکن ہوں گے. مجوزہ ترمیم میں کہا کہ وزیر قانون, اٹارنی جنرل پاکستان اور بار کونسل کا نمائندہ شامل ہوگا, جبکہ دونوں ایوانوں سے حکومت اور اپوزیشن سے 2 ارکان لیے جائیں گے. صوبائی عدالت چیف جسٹس, صوبائی وزیر قانون, بار کونسل کے نمائندے پر مشتمل ہوگی. جج کی اہلیت رکھنے والے کے لیے نام پر مشاورت کے بعد وزیر اعظم معاملہ صدر کو بھجوائیں گے. مجوزہ ترمیم میں کہا گیا کہ وفاقی آئینی عدالت کے باقی ممبران کا تقرر صدر چیف جسٹس کی مشاورت سے کریں گے. چیف جسٹس اور ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے وزیر اعظم کو دیے جائیں گے. جج کی عمر 40 سال, 3 سالہ عدالت اور 10 سالہ وکالت کا تجربہ لازمی ہوگا. جج کی برطرفی کے لیے وفاقی آئینی کونسل قائم کی جائے گی. کسی بھی جج کی برطرفی کی حتمی منظوری صدر مملکت دیں گے. وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گا. چاروں صوبائی آئینی عدالتوں کے فیصلوں پر اپیل وفاقی عدالت میں ہو سکے گی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر بھی 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے کیا جائے گا. واضح رہے کہ اس سے قبل 26ویں آئینی ترامیم کے معاملے پر پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سید خورشید کی زیر صدارت اجلاس پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا. اجلاس کے دوران جے یو آئی نے مجوزہ ڈرافٹ کمیٹی میں پیش کیا. تو یہ کوئی تفصیلات تھی جی اس ترمیم کے حوالے سے, جس کا اتنا شور آپ سنتے آئے ہیں پچھلے دنوں میں بھی کہ کوئی ترامیم ہو رہی, اور پی ٹی آئی کو بھی اس سے اعتراض تھا. مولانا صاحب بھی کبھی ایک پلڑے میں چلے جاتے تھے, کبھی دوسرے میں. تو اب دیکھ لیجئے کہ کتنی کوئی اس میں کوئی قیامت ہے, کیا کوئی اس میں کوئی ایسی بات ہے. ہاں یہ بات ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو لگا کرتے تھے پہلے سینیورٹی کے بیسس پر, اب وہ معاملہ بھی ختم ہو جائے گا. اور یہ جو آگے منیب اختر صاحب تھے, اس سے پہلے منصور شاہ صاحب تھے, اس سے آگے بھی پھر ان کے اپنے ہی جو ہیں وہ ججز صاحبان کی ایک لمبی فہرست تھی جو کہ پیچھے سے بھی کافی پیچھے سے چلتی آ رہی ہے. تو وہ معاملہ البتہ ختم ہو چکا ہے اب. اور یہ کوئی ان کی جو ہے وہ تکلیف جو ہے پی ٹی آئی کو, وہ اسی لیے تھی کہ ان کو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے یہ بڑی ٹربل ہے کہ اب اگر حکومت اور صدر جو ہیں ان کی کمیٹیاں ہوں گی اور یہی جناب ججز کا تقرر بھی کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ جو فکس معاملہ چلتا آ رہا تھا وہ اب نہیں ہو سکے گا آگے. دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے, کوئی بھی جو ججز جو ہیں وہ خود ہی تقرر نہیں کر لیتے دوسرے ججز کا پوری دنیا کے اندر. وہاں پر بھی آپ امریکہ کا نظام بھی دیکھیں تو وہاں کا بھی جو ان کا پارلیمنٹ ہے وہی جناب تقرر کرتا ہے ان کے چیف جسٹس کا کہ کون ہوگا, اور اسی طرح سے معاملات ہی چلتے ہیں. پر ہمارے یہاں پر کوئی وکھرا ہی نظام تھا. تو خیر جو ہو رہا ہے بہتر ہو رہا ہے, اور یہ ترامیم تو ہر حال میں ہو کر رہیں گی. مولانا صاحب کے پاس بھی اور کوئی آپشن ہے ہی نہیں, وہ چاہیں بھی تو اور کچھ نہیں کر سکتے, انہیں ساتھ دینا ہی پڑے گا. کیونکہ اگر ساتھ نہیں دیتے تو انہوں نے بھی اپنے لیے پھر مستقبل جو ہے وہ ان کا بھی کوئی اچھا نہیں ہوگا, ان کے تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور حکومت کے ساتھ بھی. تو پی ٹی آئی کے ساتھ تو وہ تو ویسے بھی روایتی حریف ہیں پی ٹی آئی اور مولانا صاحب, اگر ان کے علاقے کی سیاست کو دیکھا جائے تو باقی یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو چلیں چاہتی تھی ہی تھی, لیکن جو ہماری فوج ہے وہ ہمیشہ ہی جو بھی کام انہوں نے کرنا چاہا وہ ہمیشہ کر ہی لیتے ہیں. آئی بی پیز کا معاملہ بھی دیکھ لیجئے, اور بھی اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جب انہوں نے کمر کس لی کسی بھی معاملے پر تو وہ معاملہ پھر ہمیشہ ہو ہی جایا کرتا ہے. تو یہ بھی ہو جائے گا, اس میں کوئی اب دو رائے والی بات نہیں ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہو سکتا ہے کہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس بن جائیں, یہ بات بھی خارج الامکان نہیں ہے. اچھا جی, اب ذرا بات کر لیتے ہیں ساحل ادیم صاحب کی. ساحل ادیم صاحب کوئی پروکلیمڈ جو ہیں وہ انہوں نے خود ہی کوئی کلیم کیا ہوا ہے جی کہ یہ اپنا دین کے مبلغ ہیں, دائی ہیں, پتہ نہیں کیا ہیں. لوگ تو انہیں خیر موٹیویشنل اسپیکر کے نام سے ہی جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ ان کا بڑا بزنس ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, اپنے بارے میں کافی جو ہیں وہ بڑھ کے مارتے رہتے ہیں. ویسے اصل میں ان کی جو کوئی پہچان ہے
تو وہ یہی ہے کہ وہ عدیم ہاشمی ایک بڑے شاعر تھے، تو ان کے فرزند ہیں، اس سے زیادہ جو ہے وہ میں نے پبلکلی کبھی ان کی کوئی اتنی پہچان دیکھی نہیں تھی پہلے، انہی کی وجہ سے انہیں فیم بھی ملا، وہ انہی کی پوئٹری بھی پڑھا کرتے تھے جب زیادہ فیمس نہیں تھے اس وقت، تو اب خیر اور بات ہو گئی ان کی، ان کے کوئی عجیب و غریب قسم کے جو ہیں وہ فتوے ہوتے ہیں، کبھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ کوئی اور پتہ نہیں کون سے سیارے سے ایلینز اٹھ کر آ گئے تھے نوح علیہ السلام کے دور میں، اور کیوں اس سمندر میں کوئی اس وقت جناب جو پوری دنیا میں پانی پھیلایا گیا تھا اس کی بھی کوئی عجیب ہی منطق پیش کر رہے ہوتے ہیں، کون سی مخلوق تھی اس نے اپنے کون سے کوئی درختوں میں انڈے رکھ دیے تھے، تو اس طرح کی جو ہیں وہ بیسیکلی بک آف اینوک کی سٹوریز کو توڑ موڑ کر تو ان کے اپنی کوئی الگ قسم کی جو ہے وہ لاجک پیش کر رہے ہوتے تھے، پھر وہ ہمارے نظام کو بھی صحیح نہیں مانتے تھے، لوگوں کے بچوں کو برین واش بھی کافی انہوں نے کیا کہ دین پتہ نہیں کیا ہے جو ہم سب یہاں پر جی رہے ہیں اور جس ریاست کے ہم تابع ہو چکے ہیں، تو یہ سارا تو کوئی کفر کا نظام ہے اور کوئی منافق لوگ ہیں ہم، تو اس طرح کی بہت باتیں وہ کرتے رہتے تھے، تو اس طرح کی جب بندے نے بہت ساری شڑولیں چھوڑی ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر انسان کی پکڑ ہو ہی جاتی ہے۔ انہوں نے ایک اور بھی بات کی تھی، وہ 95% عورتیں جو ہیں وہ جائل ہوتی ہیں، یہ بھی ان کا کوئی اپنا ہی فتویٰ تھا، اور تھا یہ جناب خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ، وہ قمر صاحب اب خود پھر رات کو 3 بجے کہیں پر میٹنگ کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے، اور ان کی اب جو ہے یہ اس میں تو خیر ویسا کوئی ان کا اسکینڈل نہیں آیا تھا، لیکن اب جو ریسنٹ کام ہوا ہے وہ یہ ہوا کہ انہوں نے سندھ کے حوالے سے ایک بات کی جی کہ سندھ کی جو کنواری لڑکیاں ہوتی ہیں، سندھی لوگ انہیں شادی سے پہلے جا کر وڈیروں کو اور پتہ نہیں کیسے لوگوں کو جا کر پیش کر دیتے ہیں اور بعد میں ان کی شادی کی جاتی ہے، اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ انہوں نے کی تھی سندھ کے بارے میں، اب پھر وہاں کے وکلاء نے کراچی کے عدالتوں میں ان کے خلاف کیس کر دیا، 3 مہینوں تک ان کو عدالت بلاتی رہی لیکن یہ صاحب نہیں گئے، شاید ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن بھی نہیں ہوگی یا انہیں یہ پتہ ہوگا کہ اب مجھے معافی مانگنی پڑے گی، تو اس ملک میں معافی مانگنا تو خاص کر کے اگر کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو یا خود کو وہ کوئی ریلیجیس طور پر کوئی بڑی شخصیت سمجھتا ہو تو اس کی انا جو ہے وہ بہت بڑی ہوتی ہے، تو اس لیے انہوں نے جناب اس کیس کی کوئی پیروی نہیں کی، اب عدالت نے حکم جاری کیا کہ ان کو جناب آپ اشتہاری قرار دے دیجیے اور ان کی جائیداد جو ہے وہ ضبط کی جائے اور ان کا شناختی کارڈ جو ہے وہ کینسل کیا جائے، اب یہ ظاہر سی بات ہے ٹریول بھی نہیں کر پائیں گے، کچھ نہیں ہوگا، اب یا تو انہیں جا کر اپنے کیس کی پیروی کرنی پڑے گی یا پھر جو ہیں وہ اب رہیں پھر اشتہاری، اور کیا ہو سکتا ہے، باقی یہ ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم سندھ ایک پاکستان کا صوبہ، وہاں پر باعزت لوگ رہتے ہیں، بہت بڑی آبادی لوگوں کی وہاں پر ہے، تو اتنا آپ جذبات میں جو ہے وہ نہ بہ جایا کریں کہ آپ ایک پوری کمیونٹی پر اس طرح کے الزامات لگا دیں یا کسی پورے کلچر کو آپ اتنا بدنام کر دیں، اس کے بارے میں ایسی باتیں کریں، تو خاص کر کے اگر کوئی ریلیجیس فگر ہے تو اسے یہ باتیں زیب نہیں دیتی، تو خیر جی اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ، اللہ